السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ اہل بیت کون ہیں اور اس میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ تو بلا تاخیر میں مولانا صاحب سے التماس کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر کچھ وضاحت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے ایک اہم سوال کی طرف توجہ دلائی۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ جن مہینوں کو حرمت بخشی ہے ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ۔ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون سی ہستیاں ہیں، کون کون سی ہستیوں کا اہل بیت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ احزاب کی جو آیت تطہیر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے تحت اس کی روشنی میں اس کے ترجمہ اور تفاسیر میں جائیں اور آپ دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا اطلاق سب سے اول جن ہستیوں پر ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں اور اہل ایمان مؤمنین کی کیا ہیں، مائیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کہ وہ تم سے ہر قسم کی گندگی کے گناہ کو دور کر دے، ہر قسم کے گناہ کی گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ اب یہ اس سے قبل جو موضوع چل رہا تھا، آپ رکوع سے دیکھ لیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن، یہاں سے لے کر یا پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں یا نساء النبی، تو یہ جو موضوع چل رہا تھا اور جو خطاب چل رہا تھا وہ اللہ رب العالمین کا یہ جو خطاب اہل یعنی نساء النبی سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ازواج کو پھر اللہ رب العالمین نے اہل بیت کہہ کر مخاطب فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری تطہیر چاہتا ہے، تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ پورا کا پورا جو مضمون ہے، جو شوم احکام بیان ہوئے ہیں، یا پھر آپ دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار فرما لیں، اور اسی طرح پردے کے جو احکام آئے ہیں، یہ آخر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا خطاب ہے۔ تو گویا کہ معلوم پڑتا ہے کہ سب سے پہلے جو اطلاق ہوتا ہے اہل بیت کا وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی۔ ہاں، اس کا آپ مزید اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی، یعنی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب گھر میں فرشتے آئے ان کے پاس، ان کی بیوی بھی موجود تھی، تو حضرت اسحاق کی جب بشارت دینے لگی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، فسقت وجہہا، جس طرح قرآن میں ہے، انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، یعنی کہ اپنے چہرے پر مارا، تعجب کی وجہ سے۔ حیرانگی ہوئی کہ اس عمر میں، اس بڑھاپے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بیٹے کی بشارت۔ تو فرشتوں نے دوبارہ سے کیا کہا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا آپ اس بات پر تعجب کرتی ہیں اللہ کے اس امر پر، اللہ کے اس فیصلے پر، ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ حالانکہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں تم پر، ہے اہل بیت۔ یعنی کہ اہل بیت کا وہاں پہ لفظ استعمال کیا، اور خطاب کس سے تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ سے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ اہل بیت کا جو سب سے اول جو اطلاق ہوتا ہے وہ اہل خانہ یعنی کہ عورت پر ہوتا ہے، چاہے اس کے بچے ہوں، اولاد ہو یا نہ ہو۔ تو یہ قرآن کے ایک دوسرے مقام سے بھی ہمیں اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو بہرحال اہل بیت کا اطلاق ہوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل میں سب سے اول۔ پھر دوسرے لیول پر یا دوسرے درجے میں جو اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے،
وہ اس کے اندر شمار ہوتی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ذریات طیبات ہیں، ان کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ وہ بھی اہل بیت کے اندر ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جس طرح سے اہل بیت کے اندر دیگر شخصیات کو شامل فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کالی چادر تھی، نقشدار کالی چادر۔ تو اسی اثناء میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے، تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی اس چادر کے اندر لے لیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت حسین تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ اس چادر کے اندر لے لیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ اس چادر کے اندر لے لیا۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ اس چادر کے اندر لے لیا۔ تو چاروں شخصیات کو چادر کے ساتھ چادر میں لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہی آیت تطہیر پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس آیت کے تحت ازواج النبی تو پہلے سے از خود سے چونکہ اہل بیت تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے ازواج ہیں، آپ کے اولاد پہلے سے ہے، اس میں داخل ہے اہل بیت میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت اس موقع پر اس انداز کے اندر اور محبت کے انداز کے اندر اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا اس امت کو، صحابہ کو بتایا کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ بھی میرے اہل بیت کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی کے اندر ہمیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ سب سے اول اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج رضی اللہ عنہم، پھر دوسرے نمبر پر آپ کی آل اولاد ہے، اور پھر اسی طرح سے تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی اہل بیت کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ محسوس بھی کرتے ہیں اور ایک گروہ کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت والوں کی طرف سے اہل بیت کا تذکرہ بہت کم سننے کو ملتا ہے، یا وہ اہل بیت کا تذکرہ کم کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، یہ جو آپ نے چیز محسوس کی ہے اور یہ جو چیز سننے میں آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اگر ایک نگاہ سے دیکھی جائے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا جو طبقہ ہے، علمی طبقہ، جو مدارس سے اور مساجد سے جن کا تعلق ہے، اس سے اگر ان کا اس رویے کو اوپر تبصرہ کیا جائے تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کیونکہ میں نے بھی بچپن سے بہت کم اہل بیت کا ذکر سنا ہے اپنی مساجد کے اندر، بہت کم یعنی اس چیز کو دیکھا ہے میں نے کہ اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہو۔ اس کی ایک بڑی دلیل میں آپ کو گزشتہ دن کا ایک واقعہ بتاؤں کہ چونکہ ہم ترتیب سے میرا ایک ترتیب ہے کہ میں ماہ محرم کے مہینے کے اندر اہل بیت کی شان کے حوالے سے ان موضوعات پر میں مختلف ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں۔ تو ایک دوست ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب خیریت ہے کہ آج کل آپ شیعوں کے موضوع پر ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ حیرانگی ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ دکھ بھی ہوا کہ دیکھیے کہ ہم نادانی اور کم فہمی اور کم علمی کی کس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان شخصیات کے، یہ جو خاص شخصیات ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کا ذکر کرنا گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ بن چکے ہیں، یا پھر ہمارے ایسے تصورات ہمارے سامنے لوگوں کے آتے ہیں۔ یہ اگر دیکھا جائے تو خامی اور جو غلطی ہے وہ ہمارے منبر و محراب سے ہے، اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا، ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے عوام کے اندر منبر و محراب کے ذریعے سے وہ چیز نہیں پھیلائی، لوگوں کو وہ علم نہیں دیا
اور لوگوں کو اس چیز کا ادراک بھی نہیں کہ اہل بیت ہیں کون کون، اور اہل بیت کا ذکر کیا کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں، ان کے فضائل، ان کے مناقب کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اہل بیت کے حوالے سے جو وصیت فرمائی کہ میں تمہیں اللہ سے اپنے اہل بیت کے متعلق ڈراتا ہوں، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ ایک حدیث کے اندر یہ اسی کا ذکر کیا۔ اور دیگر بہت سے فضائل ہیں کہ جس طرح امام بخاری سے لے کر امام احمد بن حنبل، امام مالک، موطا امام مالک، آپ اٹھا کے دیکھیں جتنے بھی کتب ہیں احادیث کی، صحاح ہیں یا جتنے بھی دیگر مسانید ہیں، ہر امام نے، ہر محدث نے اپنی اس کتاب کے اندر اسپیشلی یعنی کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب قائم کیا، اور اس باب کے تحت تمام وہ احادیث لے کے آئے کہ جن کے اندر صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کا ذکر ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے کہ صرف اور صرف خالصتاً ان شخصیات کا ذکر کیا جائے، ان کے مناقب کا جس طرح سے احادیث میں ہے، تو پھر تو یہ سارے کے سارے ائمہ کیا ہوئے؟ شیعہ کہلائیں گے۔ لیکن یہ ہماری کم فہمی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے جس چیز کا ذکر کیا، جس کی فضیلت کا ذکر کیا، ہمیں اسی طرح سے اس کو لینا چاہیے۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اہل بیت کے اندر قرآن نے سب سے پہلے جس کو اہل بیت کہا وہ ازواج النبی ہیں، تو قرآن نے جس کو ازواج النبی کو جو اہل بیت کہا، تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو اس چیز کا کیا کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر اس چیز کو بھی پھیلانا علماء کی ذمہ داری تھی منبر و محراب سے کہ وہ بتائیں اہل بیت کون ہیں۔ ہاں، یہ جو شکوہ شکایات آتی ہیں، اور یہ جو آپ بھی جس طرح محسوس کرتے ہیں اور ہم نے بھی آج تک محسوس کیا کہ واقعتاً کہ ہم صرف اور صرف شیعوں سے ہی سنتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حالانکہ وہ اس چیز کے ٹھیکیدار نہیں، یا پھر یہ ان کی جائیداد یا پراپرٹی نہیں کہ وہ صرف وہی اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شریعت ہے، جو فرامین ہے، جو احادیث ہے، جو اسوہ ہے، جو آپ کے قرابتدار ہیں، تو سب کو ماننا پڑے گا، سب کو اسی طرح سے ان کے فضائل اور مناقب کا ذکر کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اب بھی علماء کرام اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ اہل بیت کا وہ ذکر کرائیں، لوگوں کو اس چیز سے روشناس فرمائیں کہ اہل بیت کون ہیں، ان کے کیا مناقب ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، اہل بیت کے اندر کن کن ہستیوں کو شمار ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو نسل ہے وہ بالکل اہل بیت کا یہ جو ذکر ہے، یہ جو نام ہے، اس سے بھی کیا ہو جائے گی، ناآشنا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان ایک تنازع اور اعتراض سا بنا رہتا ہے کہ صحابہ زیادہ افضل ہیں یا اہل بیت زیادہ افضل ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ جی بالکل، یہ جو ہے ایک گویا کہ ایک تنازع سمجھ لیجیے کہ جس سے آپ نے کہا کہ صحاب رسول افضل ہیں یا اہل بیت۔ بہت سارے لوگ اس پہ ٹاکرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تنازع بھی، بحث و مباحثہ بھی۔ تو حقیقت کے اگر نگاہ تأمل سے دیکھا جائے اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو وفات ہوئی وہ بھی ایمان کی حالت، وہ صحابی کہلاتا ہے، وہ صحابی ہے۔ اب ایک وہ ہے کہ جو صرف مطلقاً صحابی ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ صحابی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی ہے۔ پھر ایک وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ صحابی بھی ہے اور ساتھ میں وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ بھی ہے۔ ایک وہ صحابی کہ جو صرف صحابی، اور ایک وہ کہ جو صحابی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور رشتہ داری بھی ہے، خون کا ایک تعلق بھی ہے، تو دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے۔ آپ اس مثال کو یوں لیجیے، جس طرح قرآن میں ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام اہل ایمان کیا ہیں، بھائی بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک وہ شخص ہے کہ جس کا تعلق افغانستان سے ہے،
جب پاکستان کے کسی کونے سے ہے، وہ بھی کیا ہے، ایمان کے لحاظ سے آپ کا بھائی ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے بھائی بھی ہوا لیکن آپ کا سکا بھائی بھی ہے. بالکل. تو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ جو قرابت داری ہوگی، جو فضیلت ہوگی، جو شرف ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ وہ سکے بھائی کا ہوگا. سکے بھائی کا زیادہ ہوگا. تو اسی طرح سے جو صحابی ہے اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور اس کی فضیلت کے جو ایک صحابی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز اور رشتہ دار بھی ہے، یعنی کہ اہل بیت، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرار کہا، قرآن نے اہل بیت کہا، تو ان کی فضیلت کے اندر فرق ہوا، ان کی فضیلت کے اندر فرق ہوگا. اور اسی طرح سے ایک وہ صحابی جو عام صحابی ہے، اور ایک وہ صحابی کے جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، اور عشرہ مبشرہ، ان سب کی فضیلت کے اندر کیا ہے، فرق ہے. اور یہ وہ فرق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ وہ فرق ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے بھی یہ فرق دیا ہے. کسی کو کیا فضیلت بخشی ہے، کسی کو کیا، کہ جس سے 33 بارے کے اندر ہے انبیاء کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے. تو یہ فضائل کے اندر فرق ہونا، مرتبوں کے اندر فرق ہونا، تو اس پر اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے درجہ بندی رکھی ہے تو ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر بحث مباحثہ کریں، تاکرہ کریں، بلکہ اپنے ایمان گنوانے تک ہم پہنچ جاتے ہیں. کسی صحابی کو ہم زیادہ فضیلت دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جس صحابی کی فضیلت ہے اس کی ہم فضیلت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو رویہ ہے، یہ جو عوام کے اندر یہ جو رویہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ قطعاً درست نہیں. علماء کو یا جو لوگ بھی ہیں، جو لوگ ہیں جو اس طرح کے ٹاپک کے اوپر اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی اور عوام کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں کے اندر فہم نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.